Assalamu alaikum everyone. This is KP and welcome to KP Education Center. In this video we will see fundamental rights. This video is helpful for TRT, CTET, BEd and for school students as well. Please do like, share and subscribe my channel to motivate me for making such more free educational videos. Now let's start the video. What are the fundamental rights? Fundamental rights are the basic human rights enshrined in the Constitution of India, which are guaranteed to all citizens. They are applied without discrimination on the basis of race, religion, gender. फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हुकूक जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, हमारे दस्तूर में ये हुकूक दिए गए हैं और किसी भी इंसान की इनफरादी तरक्की यानी उसके इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए ये हुकूक बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। और ये क्या करता, हुकूमत के जो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ इख्तियारात रहते हैं उसको भी महदूद करता है। गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे ये फंडामेंटल राइट ख़त्म किए जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन ने इन फंडामेंटल राइट्स की जो है ज़िम्मेदारी किसको दी है? कोर्ट्स को, अदलिया को इसकी ज़िम्मेदारी दी है। नाउ वी विल सी लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। There are 6 fundamental rights. First one is right to equality, यानी मसावत का हक, जिसका जिक्र आर्टिकल 14 to 18 में है। आर्टिकल 14 to 18 में राइट टू इक्वालिटी का जिक्र है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का हक, जो कि आर्टिकल 19 to 22 में है। एंड थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल के खिलाफ हक, जो कि आर्टिकल 23 to 24 में दिया गया है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी मजहबी आज़ादी का हक, जिसका जिक्र आर्टिकल 25 to 28 में किया गया है। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30। तहजीबी और तालीमी हक। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आइन में इस्लाह का हक, जो कि आर्टिकल 32 में उसका जिक्र किया गया है। अब हम लोग देखेंगे राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी guarantees equal rights for everyone irrespective of religion, gender, caste, race और place of birth। मसावत के तहत यानी राइट टू इक्वालिटी के तहत जो है गवर्नमेंट समाजी, मुआशी, सियासी, मजहबी, ख़ानदान या ज़ात पात, जिन्स और पैदाइश की जगह की बुनियाद पर किसी भी शहरी के साथ कोई इम्तियाज़ यानी फ़र्क नहीं कर सकती। It ensures equal employment opportunities in the government and ensures against discrimination by the state in matters of employment on the basis of caste, religion, etc. Right to equality यानी सब को मसावत का हक हासिल है, सब बराबर हैं, किसी के साथ भी जेंडर और कास्ट की बुनियाद पे या मज़हब की बुनियाद पे किसी के साथ भी कोई फ़र्क नहीं किया जाना चाहिए। इसमें क़ानून की नज़र में मसावत, सरकारी मुलाजिमत हासिल करने में मसावी मौक़े मिलना, छूत छात का ख़ात्मा वगैरह शामिल है। अंग्रेज़ों के दौर में क्या होता था कि लोगों को खिताबत से अंग्रेज़ी हुकूमत में इनामात के तौर पे क्या करते थे, ख़ास लोगों को खिताबत से नवाजा जाता था, जैसे रॉय साहब, राय बहादुर दीवान साहब खान बहादुर। इस तरह के खिताबत पे जो है पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसकी वजह से लोगों में क्या होता, आला और अदना का जज्बा पैदा नहीं होता। नाउ वी विल सी राइट टू फ्रीडम।
رائٹ ٹو فریڈم یعنی آزادی کا حق، جو کہ آرٹیکل 19 to 22 میں شامل ہے. فریڈم از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ آئیڈیلس cherished by any democratic society. The Indian Constitution guarantees freedom to citizens. The freedom right includes many rights such as freedom of speech, تقریر کی آزادی, freedom of expression, اظہار خیال کی آزادی, freedom of assembly without arms, بغیر ہتھیار کی ایک جگہ جمع ہونے کی آزادی, فریڈم آف ایسوسیشن, تنظیم, یونین اور ادارے قائم کرنے کی آزادی, فریڈم ٹو پریکٹس اینی پروفیشن, کسی بھی پیشے کو اختیار کرنے کی آزادی, فریڈم ٹو ریسائڈ ان اینی پارٹ آف دی کنٹری, ہندوستان کے کسی بھی حصے میں رہنے کی آزادی. تو آرٹیکل 19 میں جو ہے یہ 6 قسم کی، یہ جو 6 آزادی ہے، یہ جو 6 فریڈمز ہے، اس کا ذکر کس میں ہے؟ آرٹیکل 19. تو ہم نے دیکھا کہ رائٹ ٹو فریڈم یعنی آزادی کا حق. آزادی کسی بھی فرد کی ہمہ جہتی ترقی کے لیے، اس کے انڈیویژول ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فرد اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، ایسا نہیں ہے. فریڈم ملنے پہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی آزادی کا استعمال قانون کے دائرے میں رہ کر ہی کرے اور دوسروں کی آزادی پر کسی طرح کا کوئی اثر نہ پڑے. تو آرٹیکل 20 to 22 کے تحت جو ہے کوئی بھی فرد، کوئی بھی آدمی عام انسانوں کی طرح زندگی جی سکتا ہے. اس کے تحت جو ہے کسی بھی انسان کو بغیر کسی جرم کے قید نہیں کیا جا سکتا. اگر قانون اسے مجرم قرار دیتا ہے اور عدالت کے پاس پورے ثبوت موجود ہیں تبھی کسی فرد کو قید کیا جا سکتا ہے. جس انسان کو قید کیا جا رہا ہے یا سزا دی جا رہی ہے تو اس جرم کا بتانا ہوگا اور اسے اپنے بچاؤ کا موقع دینا چاہیے، جس سے اگر وہ بے گناہ ہے تو وہ خود کو بے گناہ ثابت کر سکے. کسی بھی فرد کو ایک ہی جرم کے بدلے 2 بار سزا نہیں دی جا سکتی. رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن، استحصال کی مخالفت کا حق، جو کہ آرٹیکل 23 to 24 میں ہے. دس رائٹ امپلائز دی پروہیبیشن آف ٹریفک ان ہیومن بینگز, beggar and other forms of forced labor. It also implies the prohibition of children in factories. تو کانسٹیٹیوشن کا یہ مقصد ہے کہ انسان کی جان و مال اور آزادی محفوظ رہے، اس لیے شہریوں کو استحصال کے مخالفت کرنے کا حق دیا گیا ہے. کانسٹیٹیوشن نے، دستور نے انسانوں کی خرید و فروخت، غلامی، بندھوا مزدوری جیسے برے رواج کی ممانعت کے ساتھ ساتھ پابندی عائد کر دی ہے. تو اس آرٹیکل کے تحت بندھوا مزدوری یعنی بانڈیج لیبر جو ہوتا، زبردستی مزدوری کروائی جاتی. مثال کے طور پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی کوئی غریب آدمی کسی مالدار آدمی کے پاس سے اگر قرض لیتا ہے تو اس قرض کے بدلے میں اس کو بندھوا مزدور بنا دیا جاتا تھا اور پوری عمر اس کو وہیں پہ مزدوری کی حالت میں زندگی گزارنی ہوتی تھی. تو اس کو ختم کیا گیا اور انسانوں کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کی گئی. اور اس طرح 14 سال سے کم عمر کے بچے کو کارخانوں میں، کھیتوں میں اور دوسرے خطرناک کاموں میں نہیں لگایا جا سکتا. ان سے کام کرانے پر پابندی عائد کی گئی ہے. Now we will see right to freedom of religion یعنی مذہبی آزادی کا حق، جو کہ آرٹیکل 25 to 28 میں ہے. This indicates the secular nature of Indian polity. There is equal respect given to all religions. ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے اور مختلف فرقوں کے لوگ آباد ہیں. ہر شخص کو اپنے مذہب کے اصولوں پر چلنے اور عبادت کرنے کی آزادی ہے. حکومت کا کوئی اپنا مذہب نہیں ہے اور اس نے سبھی مذہبوں کو برابری کا حق دیا ہے اور اسے شہریوں کا ذاتی مسئلہ قرار دیا ہے.
کوئی بھی شہری کسی بھی مذہب کو ماننے کا حق رکھتا ہے. ہر ایک مذہب کو اپنا ادارہ کھولنے اور تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے. Now we will see cultural and educational rights یعنی تہذیبی اور تعلیمی حق جو کہ آرٹیکل 29 to 30 میں ہیں. ہمارے ملک میں مختلف مذہب کے ماننے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہندوستان میں مختلف ثقافتی یکجہتی ہے. کانسٹیٹیوشن نے سٹیزن کو، شہریوں کو تہذیبی اور تعلیمی حقوق رائٹس دیے ہیں تاکہ اپنی تہذیبی اور ثقافتی روایت کو قائم رکھ سکے اور اپنی مخصوص زبانوں کو ترقی دے سکے. These rights protect the rights of religious, cultural and linguistic minorities by facilitating them to preserve their heritage and culture. Educational rights are for ensuring education for everyone without any discrimination. Now we will see right to constitutional remedies. آئین میں اصلاح کا حق جو کہ آرٹیکل 32 to 35 میں ہے. The Constitution guarantees remedies if citizens' fundamental rights are violated. Citizen can even go directly to the Supreme Court, which can issue writs for the enforcing fundamental rights. بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے یہ بڑا اہم طریقہ ہے کہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی ہائی کورٹ میں جا کر عرض کر سکتا ہے اور بنیادی حقوق کو تقویت پہنچانے کے لیے اصلاحی مشورے دے سکتا ہے اور اس پر نظر ثانی کے لیے عدالت میں گزارش کر سکتا ہے. اگر دستور میں درج شہریوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوں یا اس حق سے انکار کیا جا رہا ہو تو شہریوں کو عدالت سے یا انصاف مانگنے کا حق حاصل ہے. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.